اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 142 تا 152 میں منافقین کا کردار کہ وہ نماز کے لیے بڑی بے دلی اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنانے کی تاکید۔ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان نہ لانے والے ہی کافر ہیں، جن کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ بلا شبہ اپنے خیال میں یہ منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ۔ اور یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی اور کاہلی کے ساتھ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، نہ کافروں کے ساتھ ہیں اور نہ مومنوں کے ساتھ۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ اور جسے اللہ نے اس کے اعمال کی پاداش میں ہدایت سے محروم کر دیا ہو تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ نہ پائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا۔ اے ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم اس طرح اپنے خلاف اللہ کی یقینی حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بلا شبہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو یہ لوگ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور ان قریب ایمان والوں کو اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ در حقیقت اللہ تو بڑا قدر شناس اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص اعلانیہ کسی دوسرے کو برا کہے سوائے اس شخص کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم اعلانیہ یا پوشیدہ کوئی نیکی کرو یا پھر کسی کی برائی سے
درگزر کرو تو جان لو کہ اللہ بھی بڑا معاف فرمانے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ بلا شبہ کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے مابین فرق کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبروں کو تسلیم کرتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور کفر اور ایمان کے بین بین کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا۔ تو ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلیل و رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور ہاں، جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو اللہ بہت جلد ان کے اجر ادا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔